اور دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال پورا پورا دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کے مال کو خبیث مال کے ساتھ ان کے طیب مال کو ناپاک نہ کرو. ہوتا کیا تھا عرب میں، اب بھی ہے ویسے، لیکن چونکہ اسلام ایک آفاقی دین ہے جو سارے جہان کے لیے ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اس کے اندر لوگوں کی عادتوں کو دیکھ کر قرآن نہیں بنایا گیا، لوگوں کی عادتوں کو دیکھ کے قرآن نہیں بنایا گیا. اللہ چونکہ علیم بذات الصدور ہے، رب نے اپنے علم کے مطابق قرآن کو نازل کیا ہے کہ جس دور کا شخص بھی اس کو پڑھے اس کو یوں لگے کہ مجھے مخاطب کیا گیا ہے. اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا، وہ تو یتیموں کا مال جو ہے وہ تو اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام سمجھتے ہیں، اللہ والے ایسے بھی ہیں. تو اللہ کریم فرماتا ہے یتیموں کا مال پورا پورا ان کو دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خراب مال کے ساتھ ان کے طیب مال کو ناپاک نہ کرو، تبدیل نہ کرو ان کے مال کو، جیسا ہے ویسے ہی دے دو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ سوچ لیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ جگہ کے جو رولے شولے ہوتے ہیں نا، ان میں آ کے وہ زیادہ کرتے ہیں. جو کارنر کا پلاٹ ہے وہ خود رکھ لینا، اچھا یہ یتیموں کا، یہ 18 سال کے بعد جوان ہوگا، اب اس پلاٹ کی کارنر والے کی زیادہ قیمت لگے گی تو میں یہ سیل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے تو رکھنا ہی ہے نا، یہ تو 18 سال کے بعد ہی بیچ سکتا ہے، اس کو پچھلا پلاٹ دے دو. یا زمین میں آ کے، زرعی زمین ہے اس کے اندر ان کے ساتھ ایسا کر دینا. تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، رب کے حضور جواب دینا ہے تم نے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کے اچھے مال کے ساتھ اپنا برا مال شامل کر کے ان کے مال کو تبدیل نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے ملا کر بھی نہ کھاؤ. میرے ایک دوست ہیں، وہ انہوں نے ایک یتیم بچی تھی، اس کو رکھا ہوا تھا، تو لوگ اس کو کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے، صدقہ خیرات وغیرہ، زکوٰۃ. تو وہ اس نے کبھی کبھی ایسا کرنا کہ لوگوں نے کچھ دیا ہے تو اس نے کہنا کہ آج میں اپنی طرف سے یہ لے کے آئی ہوں، آپ یہ پکا لیں. تو وہ کہتے کہ نہیں بھائی، اس مال سے ہمارے گھر میں کھانا نہ پکے، جو میرے بچوں کے لیے میں لاتا ہوں وہی آپ نے کھانا ہے، جب آپ کا دل کرے آپ نے اپنے پیسوں سے الگ سے کھا لینا باہر. مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ یتیموں کا مال جو ہے وہ ہمارے مال میں مکس ہی نہ ہو جائے، ان کا سالن، ان کی روٹی، ان کا کوئی ایسا مال تھوڑا بہت بھی ساتھ مل نہ جائے. اس سے بھی منع کیا گیا. اور نابالغ جو بچہ ہوتا ہے نا یتیم، وہ اپنے مال میں چونکہ اس کو عقل نہیں ہوتی، اس لیے جو اس کا امیر بنے، سرپرست بنے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نابالغ بچے کے پیسے جو ہے وہ نہیں خرچ کر سکتا، وہ ویسے ہی پڑے رہیں. کیوں؟ نابالغ بچے کو تو پتہ ہی نہیں میرے پیسے یہ میرے منافع میں ہوں گے یا خسارے میں ہوں گے، تو اس لیے یہ بڑا اہم ترین ایشو ہے یہ. تو اللہ کریم فرماتا ہے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی نہ کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، اگر تم خوف کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے یتیم خاتون سے نکاح کرنے کے بعد، اگر تم اس سے انصاف نہیں کر سکتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر تم ایسا کرو کہ تم 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لو، پھر یتیم کے ساتھ نکاح نہ کرو. یہ آیت دراصل اس لیے نازل ہوئی کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا. غطفان کا ایک شخص تھا، تو اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. اس کے پاس اس کے یتیم بھتیجے کا بہت سارا مال تھا، اور جب یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے اس کو منع کر دیا. اس موقع پہ وہ آیت نازل ہو گئی کہ یہ کیا کیا تو نے، اب تو اس کے مال کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اس نے روک دیا، اس نے کہا نہیں تیرا تو ہے ہی نہیں، یا اس نے ملاوٹ کی. تو اس سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کام کرو. اور دوسرا جو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یتیم عورت کے معاملے میں، یتیم سے جب نکاح کرنا ہے نا، اچھا یہ مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیں آپ، یتیم
جب تک بالغ نہیں ہو جاتا نا تب تک یتیم ہے، جب بالغ ہو جائے گا تو پھر یتیم کا شرعی طور پہ اطلاق اس پہ نہیں ہوگا۔ یتیم وہ تب تک ہے جب تک نابالغ ہے۔ اور قرآن کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نابالغ بچی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانوں میں، ہمارے علاقے میں تو کچھ ہیں ایسے لوگ جو اب بھی بچی ادھر پیدا ہوئی ہے، ادھر دوسرے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو بچپن میں ان کا نکاح کر دیتے ہیں وہ ماں باپ، تو نکاح ہو جاتا ہے نابالغ بچوں کا۔ اگر نکاح والدین مقرر کر دیں تو نکاح ہو جاتا ہے یہ بھی۔ تو اگر کسی شخص نے کوئی خاتون بچی رکھی ہوئی ہے اور اس کو وہ پسند آ گئی کہ یہ نیک ہے، خوبصورت ہے، چلیے یہ یتیم ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے جس نے یتیم رکھی ہوئی ہو، بشرطے کہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو، اگر اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں پھر یہ خوف ہو کہ یتیم کے ساتھ نکاح تو کر لینا ہے لیکن عدل نہیں کر سکوں گا، تو پھر اس یتیم کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ اگر عدل نہ کر سکو پھر کوئی اور کر لو۔ یعنی یہ کتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ ہمیں کیسے کیسے ظلموں سے روکا گیا ہے کہ اگر کسی یتیم کے دل میں آپ کے لیے کچھ چھوٹی موٹی بات آئے گی اس سے بھی بچو، اس سے بھی ڈرو۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے فَانْكِحُوا، بس تم نکاح کرو۔ اچھا، یہ ہمارے نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بالخصوص اور جو بھگوڑے ہیں یعنی ماں باپ کی بات نہ ماننے والے، وہ بھی اس آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 2 2 3 3 4 4 سے کرو، یعنی تم 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ اتنا حصہ پڑھ کے اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ تب کر سکتے ہو اگر تم 2 بیویوں میں یا 3 میں یا 4 میں انصاف پورا کر سکو۔ اگر انصاف نہیں نہ کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان 3 میں 2 میں یا 4 میں انصاف نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، بس ایک ہی کافی ہے۔ پھر 2 3 کے چکر میں نہ پڑو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تو یہی فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ سکون ایک شادی میں ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سکون ایک شادی میں ہے، جب دوسری کرو گے تو ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر معاملات تو پھر گڑبڑ ہوں گے۔ تو یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا چلیں پہلے یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ پورا پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس اگر تم 2 میں 3 میں یا 4 میں عدل نہ کر سکو تو ایک ہی خاتون کافی ہے۔ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جو تمہاری ملکیت میں لونڈیاں ہیں ان سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ، یعنی 2 کے ساتھ کرو گے، اگر ایک کے ساتھ ایک کی طرف زیادہ جھکو گے تو ایک خراب کرے گی۔ 3 کے ساتھ شادی کی ہے، ایک کی طرف زیادہ جھکو گے تو 2 زیادہ خراب کریں گی۔ اگر 4 کے ساتھ شادی کی ہے، ایک سے زیادہ محبت کرو گے تو 3 تمہارے خلاف ہو جائیں گی۔ تو قرآن نے یہ بتا دیا ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ایک کی طرف جھکو، پھر اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی شادی کرو۔